जनाब जाफिर साहब, तो इससे कबल कि मैं अगले मुकर्रर को दावत मिंबर दूँ, एक रुबाई आपकी नज़र करता चलूँ कि झुका हुआ था सरे मुबारक नमाज आका पढ़ा रहे थे। झुका हुआ था सरे मुबारक नमाज आका पढ़ा रहे थे, रसूल आगे सहाबा पीछे वो फर्ज अपना निभा रहे थे। मुहिब व इतरे में मुस्कुराते हुसैन घर से जो आ रहे थे, हुसैन पुश्ते नबी पे बैठे जमाने भर को बता रहे थे, पिएगा कौसर मिलेगी जन्नत, उसी को महशर में चैन होगा, नमाज उसकी कबूल होगी वो जिसके दिल में हुसैन होगा। अब आपके सामने खतीब अहले बैत वकील विलायत अली किबला जनाब अल्लामा इमरान हैदर साकी साहब आप लाहौर ज़िक्र फ़ज़ाइल और मसाइल मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। उनके इस्तकबाल के लिए चंद आवाज़े बुलंद नारों का जवाब दे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, कुल्ले ईमान, नाराए हैदरी, आवाज़े बुलंद तर सलवात। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصرين المعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الأحد المتعال صلوات على عباده المختار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. درود بر محمد وعلى بيت محمد. صاحب زمان کے ظہور میں تعجیل اور سرکار کی سلامتی کے لیے درود پاک کا ہدیہ بارگاہ خوش نما. تمام مومنین کی حاجت روائی، مشکل کشائی، بیماروں کی شفایابی اور رزق میں برکت کے لیے بھی درود پاک ایک دفعہ آبا ملتے ہیں. سورہ مبارکہ شورا کی بہت ہی شہرت یافتہ آیت ہے جو میں نے تلاوت کی ہے. یہ آیت اتنی مشہور ہے کہ بیٹھے ہوئے اکثر مومنین کو آیت یاد ہوگی، اور اگر کسی کو آیت یاد نہیں بھی ہے یقیناً ترجمے سے شناسائی آپ کی ضرور ہوگی. فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ. آپ خود آیت پڑھ رہے ہیں فی القربى. حبیب شان نزول یہ ہے اس آیت کا. بالاتفاق شیعہ سنی علماء نے بالاتفاق لکھا کہ انصار کا ایک گروہ ہر روز جمع ہو کے رسول اللہ کے پاس آتا اور کہتا آقا آپ نے یہ جو ہمیں ہدایت پہنچائی ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے اس کی کوئی اجرت طلب کریں. جب ان کا آنا نہ رکا، بار بار آتے رہے، تب سورہ شورا کی یہ آیت اتری قل حبیبی نے کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا کہ مانگنا محمد کی فطرت میں نہیں ہے. سبحان اللہ. میں کچھ طلب نہیں کرتا اس کار رسالت پہ اجرت کے طور پہ. ہاں اگر تم کچھ دینا چاہتے ہو تو وہ یہ ہے میرے قریبیوں سے مودت کرو.
یہ تھا جی اس کا سادہ سا ترجمہ. درود پڑھ لیجئے. آ جائیں. جی بسم اللہ. سادہ سا ترجمہ تھا اس آیت کا جو آپ سب کو یقیناً یاد ہوگا. حبیب انہیں کہہ دیجئے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میرے قریبیوں سے مودت کرو. شیعہ سنی دوستو، مودت اہل بیت پہ احسان نہیں، یہ قرض ہے مصطفیٰ کا ہم پہ. اور یہ فقہ کا ایک مسئلہ ہے. طرفین کے فقہاء اس پہ قائل ہیں کہ آجر کی اجرت اگر نہ دی جائے تو عمل قبول نہیں ہوتا. آپ 10,000 کا سوٹ لے لیں، 1,000 سلائی نہ دے درزی کو، اس سوٹ میں تہجد بھی پڑھو گے تو لعنت ہوگی. حالانکہ کپڑا سلائی سے مہنگا ہے. وجہ کیا ہے عمل قبول نہیں ہو رہے؟ کیونکہ آپ آجر کو اجرت نہیں دے رہے. حاجی صاحب حج کرتے ہوئے بھی مر جائیں، اگر مودت دل میں نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں ہے. مودت واجب ہے عزیزو، مودت کرنی ہے. 2-3 منٹ مجھے چاہیے کچھ کہنے کے لیے. داد بے شک کم دیجئے گا، بس چہروں کو اتنی رونق ہونی چاہیے. مجھے پتا چلے میری گزارشات جو ہے وہ ذہنوں سے گزر کے ادراک تک دستک دے رہی ہیں. مودت واجب ہے، اس کے بنا چارہ نہیں. تو لازم ہے کہ سمجھا جائے مودت ہے کیا. میں اسی کے لیے 2-3 منٹ مانگے ہیں میں نے آپ سے. دیکھیے 2 مترادفات ہیں، ہم دونوں کا ترجمہ ایک کرتے ہیں، محبت اور مودت. احبا یحبو، میں پہلی دفعہ آپ کے چہروں کی زیارت کر رہا ہوں. میں نے آپ کی مرضی سے آپ کو سنانا ہے. پڑھنا وہی ہے جو میں نے پڑھنا ہے، لیکن آپ جیسے سماعت فرمائیں گے میں نے ویسے سنانا ہے. بس یہ ہونا ہے کہ مجلس کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھیے. ایک لفظ ہے محبت، ایک ہے مودت. احبا یحبو، میں اکثر مجالس میں کہتا ہوں کہ علم ہوتا ہے، شیعہ سنی نہیں ہوتا. علم کا کوئی مسلک نہیں ہوتا. میتھ یہودی نہیں ہوتا، بایولوجی عیسائی نہیں ہوتی، جی میڈیکل وہ سنی نہیں ہوتا، طب شیعہ نہیں ہوتی. علم ہوتا ہے، وہ سب کے لیے ایک ہوتا ہے. تو علم صرف کی روشنی میں بتانے لگا ہوں. احبا یحبو، اس سے محبت نکلی ہے، اسی سے حبیب نکلا ہے، محبوب نکلا ہے. ودا یودو، اسی سے الودودو نکلا ہے، اور اسی سے المودت نکلا ہے. اس کا مادہ ودا یودو، ادھر احبا یحبو. اسی مودت سے اللہ کا نام ہے الودود. پہلا جملہ کہنے لگا ہوں. ہمیں حکم اس آیت میں مودت کرنے کا ہے، محبت کا نہیں. کرنی محبت بھی ہے، لیکن اجر کے طور پہ مودت کا حکم ہے. ہے کیا محبت؟ مودت کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ کوئی بات یہ گزارش ہے، آنا جانا محفوظ ہونا چاہیے. میں قصہ نہیں پڑھ رہا کہ آپ ادھر بھی دیکھتے رہے اور میں جو ہے وہ رٹا ہوا قصہ آپ کو سناتا چلا جاؤں. یہ آنا جانا، اب جو مومنین ہیں وہ پیچھے بیٹھے. احبا یحبو ودا یودو، اس سے محبت مودت. پہلا جملہ کرنے لگا ہوں. محبت شیوائے خلق ہے، مخلوق محبت کرتی ہے. مودت سنت الہیہ ہے، اسی لیے وہ اپنے آپ کو الودود کہتا ہے. پہلا فرق بتانے لگا ہوں محبت اور مودت میں. فرق کیا ہے محبت اور مودت میں؟ جب تک نفع کی امید قائم رہے محبت رہتی ہے.
تشریح ہو چکی ہے, خادم سے سن لیجئے, بعد میں سوچتے رہیے گا. جب تک فائدے کی امید قائم رہے محبت رہتی ہے. جہاں فائدے کی امید دم توڑ جائے محبت ختم. مودت اس کے برعکس ہے. جتنا جتنا نقصان بڑھتا جائے مودت اتنے سرور لیتی ہے. سبحان اللہ. جتنا نقصان بڑھتا جائے مودت لطف ہی تکلیف میں لیتی ہے, شدت رخا میں لیتی ہے. ایک عراقی شاعر کا پوری نظم ہے شیخ عبدالحمید مہاجر کی مودت پہ, اس کا ایک مصرع سنانے لگا ہوں. وہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْمَوَدَّةُ يُرَكَّسُ الْمَطْرَ السَّهُومِ مِنَ السَّمَاءِ. وہ فرماتے ہیں مودت رقص ہی تیروں کی بارش میں کرتی ہے. میں ممنون حضور. فرماتے ہیں مودت رقص ہی تیروں کی. جی میں کہہ دیتا ہوں. وہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْمَوَدَّةُ يُرَكَّسُ الْمَطْرَ السَّهُومِ مِنَ السَّمَاءِ. فرماتے ہیں مودت کو سرور ہی تیروں کی بارش میں آتا ہے. جی ہاں, مودت شدت رخا میں, کوشش میں کروں گا آسان آسان پڑھوں. رخات یعنی شدتوں میں, مشاکل میں, پریشانیوں میں سرور لیتی ہے. محبت نفع دیکھتی ہے. اور آسان کر دیتا ہوں, جن کی تاریخ پہ نظر ہے وہ میرے ساتھ شریک سفر ہوں گے. احد کے میدان میں محبت والے تھے. ارے سبحان اللہ. میدان احد میں محبت والے تھے. جب تک غنیمت کی امید رہی لڑتے رہے. غنیمت سے مایوس ہوئے بھاگ پڑے. کربلا میں مودت والے تھے. شبیر نے کہا کوئی نہیں بچے گا. کہتے تو حکم کر اپنی شہرت خود کاٹ دے. محبت محبت نفع کرنا. اچھا محبت یہ نہیں کہ محبت نہیں کرنی, نہیں کرنی ہے, کیونکہ محبت سیدھی ہے. مودت میرے ایک عزیز دوست ہیں لکھنؤ سے مولانا بلال قاسم, بہت اچھے شاعر بھی ہیں. پاکستان سے باہر امریکہ میں کہیں میں پڑھا تھا ورجینیا میں, تو وہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا میری طرف سے ایک جملہ اضافہ کرو اس میں. میں انہی کے نام سے پڑھنے لگا ہوں. محبت بھی کرنی ہے لیکن اس میں رکنا نہیں, مودت تک جانا ہے. تو پھر محبت کرنی کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں محبت مودت کے آداب سکھاتی ہے. محبت مودت کے آداب سکھاتی ہے. دیکھیے اگر مودت کرنی ہے تو پھر کرنی ہے, نفع نہیں دیکھنا, نقصان. ایک بہت پرانا سوال ہے میرے, آپ کے, ہم سب کے ذہنوں میں یہ سوال اکثر ہوتا بھی ہے. بندے سوال کرتے ہیں کہ وجہ کیا ہے. ہم زمانے کو تانا دیتے ہیں کہ تم بے وارث ہو, ہمارا وارث پردے میں ہے. مشکل کشا علی کو مانتے ہیں, ہر مدد کو علی پہنچتا ہے. 14 کی عصمت, 12 کی امامت, حق کے زہرا پہ پہرے, شبیر کا ماتم, عباس کے علم, وہ ہم اٹھائے پریشان پھر بھی علی والے کیوں رہتے ہیں. تو میں اس کا حل آپ کو بتانے لگا ہوں, آئندہ یہ سوال تنگ نہیں کرے گا. یہ سب کچھ بھی ہے, پھر علی والے تنگ دستی, پریشانی, کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے. وجہ کیا ہے عزیزو؟ سادہ حل ہے. اگر تمہارے دل میں علی رہتا ہے اور پھر بھی پریشانی ہے, پریشانی کے باوجود علی پہ شک نہیں ہوا, مبارک ہو تم مودت پہ قائم کھڑے ہو. یا سنی دوستو, علی کو اس لیے نہیں ماننا کہ منتیں پوری ہوں. منتوں کے لیے نہیں اٹھانے. علی کو اس لیے علی ماننا ہے کہ یا علی کائنات گھوم کے دیکھا, نہ تجھ جیسا ہے نہ ہوگا. علی کو اللہ کی حجت سمجھ کے ماننا ہے. میں نے کچھ کہا ہے علی کو, علی کو اس کی حجت سمجھ کے ماننا ہے, نمائندہ الہی سمجھ کے ماننا ہے, منتوں کے لیے نہیں ماننا ہے. اچھا مودت امتحان بھی لیتی ہے. میں آپ کو تاریخ کے جھروکوں سے وقت کے اندر 2-3 تصویریں دکھاتا ہوں مودت کی.
یہ نئی نماز جعفریہ دیکھی آپ نے؟ نئی نماز جعفریہ جو بھی چھپی ہے دیکھیں اس میں تصویریں ہیں تاکہ آسانی ہو بچوں کو سیکھنے میں. قنوت کی کیفیت کیا ہے, رکوع کی کیفیت کیا ہے, مسح شروع کہاں سے ہوتا ہے, مسح کہاں تک کرنا ہے, کوہنیاں کہاں سے شروع ہوتی ہیں, کہاں سے وضو. وہ کیوں؟ کیونکہ بتانے میں شاید ہو سکتا ہے کوئی بھول چک ہو جائے, تصویریں خود بتا رہی ہیں. تو میں آپ کو مودت کی کچھ تصویریں دکھانا چاہتا ہوں. ایک میں دکھاتا ہوں, میں اسی پہ میری حاضری قبول ہو جائے گی. دوسری میں نے آپ کے چہرے دیکھ کے سنانی ہے. پہلی تصویر ہے کربلا سے, حضرت حبیب ابن مظاہر. سبحان اللہ, یہ ہے پہلی مودت کی عملی تصویر. حبیب سے سیکھنا ہے کہ مودت کیسے کرنی ہے. ذہنوں میں مودت کی تعریف آپ نے رکھنی ہے تاکہ مجھے دہرانا نہ پڑے. تکلیف میں, پریشانی میں, شدت رخا میں مودت سرور لیتی ہے. یہ ختم جانتے ہیں حضرت حبیب کی عمر کتنی ہے؟ 70 سے 80 سال با اختلاف روایات. لیکن کیفیت علماء مقاتل نے لکھی ہے کانا ظہرہ مدودن کالنون. حضرت حبیب کی کمر جو تھی وہ نون کی طرح گول تھی. یہ دو بوڑھے ہوتے ہیں, ایک بوڑھے کی کمر جھک جائے نا نہیں, زمین پہ نظر ہوتی ہے. ایک بوڑھا ہوتا ہے, اتنا بوڑھا ہوتا ہے کہ نظر جھک جائے تو اپنے پاؤں پہ ہوتی ہے, یعنی اپنے پاؤں کے ناخن مطمع نگاہ رہتے ہیں. اتنا بوڑھا تھا حبیب کہ یوں دیکھ نہ سکتا تھا, کمر جھکی ہوئی تھی. والی کربلا نے کہا حبیب جانا ہے مقتل میں, مولا انتظار میں ہوں, حبیب جاؤ. میں دعوتیں بہت لے چکا ہوں, میری بات ادھر دیکھ کے سننی ہے اور اس کا لطف لینا ہے. حبیب جاؤ. ایک ہاتھ میں حبیب نے عصا تھا, ایک میں تلوار. اس کا لطف لینا ہے. ایک ہاتھ میں عصا تھی, ایک میں عصا کے سہارے پہ چلا. حبیب نے بتایا کہ مودت ہو تو بڑھاپے کے بہانے نہیں چلتے. جی یہ یکم ربیع الاول کو کوئی بہانہ نہیں ہونا چاہیے. جی یہ پہلی ربیع الاول کو شوگر کا بہانہ نہیں ہونا چاہیے. جب شبیر کے نام کے لبیک پہ لبیک نہیں کہو گے, شبیر پہ کیا لبیک کہو گے؟ تو جہاں تک ممکن ہو سکے بہانوں سے بچنا ہے. عصا تھاما, تلوار تھامی. کبھی کبھی میں شعر پڑھتا ہوں, پڑھوں میں شعر لکھتا ہوں, خود لکھتا ہوں, ممبر سے کام پڑھتا ہوں. اردو میں بھی لکھتا ہوں, عربی میں بھی لکھتا ہوں. جو اردو ادب کا بیڑا غرق ہو گیا ہے اس لیے کم پڑھتے ہیں. کبھی ایک شعر سنانے لگا ہوں, کسی کو اردو ادب سے دلچسپی ہے لطف لے گا اوزان سے. پہلے حضرت حبیب کا سراپا ذہنوں میں رہے. جھکی ہوئی کمر, ہاتھ میں عصا اور دوسرے میں تلوار. کوئی نہ ہوا شبیر کے حبیب کی مانے. ارے سبحان اللہ, شعر کا لطف لیجیے گا. کوئی نہ ہوا شبیر کے حبیب کی مانے, کمر کمان ہے پر جا رہے ہیں تیر کی مانے. بشاش رکھے. شیعہ عالم کی بات نہیں ہے, برادران اہل سنت کے بارے لکھا ہے ملا صالح کشفی نے. وہ کہتے ہیں مسجد نبوی بھری ہوئی تھی, ممبر پہ آقا دو عالم تھے. علی مولا مسجد کے صحن سے مسجد کے اندر داخل ہوئے. رسول اللہ نے ممبر چھوڑا, قبلہ بخدہ الیمن ثم الیسر ثم اعلی جبینہ. علی کے دائیں بائیں رخسار اور ماتھے کو چوم کے نبی نے کہا یا علی لم یخلق اللہ تبسما ولولا بفضلک. اے علی اللہ مسکراہٹ کو خلق ہی نہ کرتا اگر تیرے فضائل نہ ہوتے. چہرے پہ کم از کم رونق ہونی چاہیے, داد بے شک مرضی سے دے. یہ چہرے کی رونق بنی ہی محمد و آل محمد کے فضائل کے لیے ہے, ورنہ چہرے بے رونق ہوا کرتے تھے. کیا کیے گئے
चल पड़े हबीब। वाली करबला ने कहा हबीब लिमालम तर के वाला फरस है, घोड़े पे नहीं बैठोगे? उसने कहा तेरे इश्क में जो पाँव पे चल के जाने का लुत्फ है, वो घोड़े पे बैठ के लड़ने का क्या। आए 70 बंदे हजरत हबीब ने मारे। देखिए मैं मुबालगा करूं 700 कह दूं, बात वही है। मैं उतनी कह रहा हूं जितनी सबके लिए काबिल कबूल हो। 70 बंदे हजरत हबीब ने कत्ल किए। ये जुमला रिवायत का नहीं है, ये गुरेज कहते हैं इसे उर्दू अदब में, ये गुरेज का जुमला है। ये मेरी जिम्मेदारी है, जो रिवायत का नहीं है मैं वो खुद बता रहा हूँ, इसे गुरेज का जुमला समझना है। हबीब 70 बंदे मारे। इब्ने साद लश्करियों को बुलाया, कहा इधर आओ। देखिए जैसे किताबत हर एक को नहीं ना आती, वैसे समात भी हर एक बंदे को नहीं आती। जिसे समात का हुनर आता है उसके लिए मैं एक गुरेज का जुमला कहने लगा हूँ। इब्ने साद ने कहा इधर आओ। कहा क्या शर्म करो, तुम्हें मार वो रहा है जो तुम्हें देख भी नहीं रहा। इतना नहीं सही है, तुम्हें मार वो रहा है जो तुम्हें, कमर को झुकी हुई थी। का क्या करें? का वही करो जो शामियों की फितरत है। एक बंदा छुपता हुआ पीछे से आया, आके हजरत हबीब को नेज़ा मारा। हजरत हबीब के हाथ से तलवार भी गिर पड़ी, असा भी गिर पड़ा। दोनों हाथ ज़हनों में रहे। मवद्दत तकलीफ में लुत्फ लेती है। हबीब से सीखना है मवद्दत क्या होती है। नेज़ा छुप के मारा, धोखे से मारा गया, बूढ़ा आदमी था, कमर झुकी हुई, कुछ बुरा भला कहता नहीं, बुरा भला नहीं कहा, दोनों हाथ कमर पे आए। और ये कैफियत थी हजरत हबीब की। यूं हो के शबीर के हबीब ने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लफ़ ज़हरी ज़ात सनते बेहक़िल हुसैन। कहते तू हर्द के लायक है, तूने हुसैन के सदके में बूढ़े को फिर जवान कर दिया। सलामत। ये है जी मवद्दत। जब तकलीफ में शिया सुनी दोस्तों, शिकवे की बजाय मुंह से शुक्र निकले, समझ लेना तुम मवद्दत पे कायम खड़े हो। माशाल्लाह। एक और छोटी सी तस्वीर दिखाने लगा है, बात लंबी, उसे मैं मुख्तसर करके 5 मिनट में बताने लगा। एक बद्दू ने चोरी की थी। इस बद्दू से सीखना है मवद्दत क्या है। चोरी की, रात में पछतावा हुआ, शिया में अली का हूँ, हरकतें मैं कैसी कर रहा हूँ। किसी ने मेरे इमाम से पूछा मौला क्या दलील होगी कि हमें यकीन हो जाए हमारे अंदर ईमान है। फरमाया अगर गुनाह के बाद पछतावा हो और वो गुनाह दोबारा ना करो, समझ लेना तेरे दिल में ईमान है। पछतावा हुआ जी उसे कि मैंने अली का शिया होकर क्या हरकत की है। चोरी जिसका माल किया था वापस लौटाया। अजीजों तौबा का तरीका ये है, पहले हकदार का हक वापस करो। जी यतीम भतीजे का प्लाट गसब करके हज पे जाने से तौबा कबूल नहीं होती। जी निगाह रोई नहीं जाना, हकदार का हक भी। इसने जिसकी चोरी की थी माल लौटाया, मेरे मौला अली के पास आया, या सैयदी या मौला कद सरक तो, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे आका, मैंने चोरी की है, हद जारी कीजिए। फरमाते होश में हो? उन्होंने कहा जी मौला मैंने चोरी की है, सजा दीजिए। फरमाया हाथ कटेगा? मौला कोई बात नहीं, कटवाऊंगा। डर नहीं लग रहा? उसने कहा मौला मैं चाहता हूँ सजा यहाँ मिले, हश्र के मैदान में रुसवाई ना हो। या सुनी दोस्तों, ये अली के अदल पे बद्दू का यकीन था, जिसे अली सजा दे दे उसे वहां सजा नहीं मिलेगी। मैंने तारीख में ऐसे बेटे भी देखे हैं, सगा बेटा बाप को कह रहा था मुझे कोड़े वो मारे जिसने खुद ये हरकत न की हो। का मौला चोरी की है, बद्दू से मैंने बताना है कि मवद्दत कैसे सीखनी है। सासा से कहा, कभी फिर सही, सासा इब्ने सोहान, इनकी फजीलत के लिए इतना काफी है। अगर कभी अली ने जुल्फ़िकार अमानत रखनी होती, सासा के पास रखता। हजरत सासा बिन सोहान साहबी अमीरुल मोमिनीन है, दूसरे दर्जे के रावी हदीस है।
جو 6 درجے ہیں نا راویہ نے حدیث کے، اس میں دوسرا درجہ ہے حضرت ساسا کا. ساسا نے کہا میری تلوار لاؤ، لایا، ہاتھ کاٹا. اب وہ جو ہاتھ جاری ہوتی تھی انگلیاں، یہاں کا تیار کمانی انگلیاں، آدھائے سجدہ نہیں، وہ کاٹا. اس نے بدو نے کٹا ہوا ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ رکھا، مسجد کوفہ سے نکلا، کوڑے کے ڈھیر پہ انگلیاں پھینک دی. ہاتھ کٹ جائے تو جنہوں نہیں ہوتی ادھر سے سارے دیجیے پکی کر دینا ہوتی بول رہے نہیں ہاتھ سے کٹ جائے، خون نکل رہا ہو تازہ تازہ، خون روکا بھی نہ جائے، کتنی تکلیف ہوتی ہے. یہ ہاتھ لٹکا کے یوں کٹا ہوا سامنے کر کے بازار سے گزر رہا ہے، خون رس رہا ہے. لوگ پوچھ رہے ماں بالوں کا یا سول من قطع یمینے، وہ بدو، وہ غلام، وہ حبشی، کیا ہوا تجھے، کس نے کاٹا تیرا ہاتھ؟ چپ کر کے بازار سے گزر رہا ہے. چوراہے پہ چوک پہ ایک منافق کی دکان تھی، اس نے دیکھا، جانتا تھا یہ یقیناً مسجد اعظم سے آ رہا ہے، مسجد اعظم سے آ رہا ہے تو سزا علی نے دی ہوگی. اب یہ تکلیف میں ہے، اب میں پوچھوں علی کے لیے یہ کچھ برا بھلا بولے گا. دیکھیں اسود ماں بالوں کا من قطع یمینے، کیا ہوا تجھے، کس نے کاٹا تیرا ہاتھ؟ بدو اس منافق کے سامنے رکھ کے کہتا سن، پورے بازار نے پوچھا ہے، بتایا میں نے کسی کو نہیں، تجھے ضرور بتاؤں گا. پوچھنے والے پیچھے بھی بہت تھے لیکن تجھے ضرور بتاؤں گا. انہوں نے کہا بتا، ایسے نہیں، ایسے بتاؤں گا کہ سب سنیں، مبدت ذہنوں میں رہی تو لطف آئے گا. میں نے بتاؤ، اللہ مقام پہ کھڑا ہوا، یا آلسو حلوم الیہ واقفلوا ابوابکم، بازار والوں دکانیں بند کرو، ادھر آؤ، میں نے بتانا ہے میرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے. حالانکہ تکلیف میں ہے، شدت رخا میں ہے، خون بہ رہا ہے، خون رس رہا ہے، تازہ تازہ ہاتھ کٹا ہوا ہے. بلند مقام پہ کھڑا ہو کے اس کا سادہ جواب یہ تھا میرا ہاتھ علی نے کاٹا ہے. لیکن یہ مبدت والا تھا، اس نے رسم ہی الٹ دی. چوک پہ کھڑے ہو کے اس نے ایک قصیدہ پڑھا، 2-3 جملے میں سنا دیتا ہوں، طویل قصیدہ ہے اس کا. کہتا ہے ایھا الناس الا قد قطع یمینی امیر المؤمنین. میں تو جملے سننے گا. الا قد قطع یمینی امیر المؤمنین وقد قطع یمینی قائد غر المحجلین وقد قطع یمینی الذی نصر کل نبی سرا ونصر محمد المصطفى سرا وجہرا وقد قطع یمینی الذی خطب اللہ بحبیبہ لیلۃ العشرہ بلہجتہ علی بن ابی طالب وقطع یمینی الذی لقب بفی القرآن صراط المستقیم وقطع یمینی ابو الحسن والحسین الضارب بالسیفین صلی القبلتین وقطع یمینی الذی جعل یدہ ید اللہ وعینہ عین اللہ ولسانہ لسان اللہ ووجہہ وجہ اللہ وصدرہ صدر اللہ وذاتہ نفس اللہ. خطیب بیچارہ مجبوری ہوتا ہے، جیسی سماعت ہو اس کی خطابت بھی ویسا ہی ہو جاتی ہے، تو ہمیں خطابت نہیں کرنی، چند جملے سن لیجیے بس. مودت کا پہلا نتیجہ دوستو، جب تکلیف میں منہ سے شکوہ نہ نکلے بلکہ اہل بیت کی تعریف نکلے، سمجھ لینا مودت میں کیا حسین جملے ہیں. میں نے آپ کو زحمت نہیں دینی کہ اس معیار پہ اس معیار پہ سنو، آپ اپنی مرضی سے سنو. کہتے میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو چمکتے ہوئے ماتھے والوں کا امام ہے. میں نے سارا چھوڑ دیا ہے، ایک جملہ مجھے بڑا پسند ہے، اور وہاں بھی کاربن ہے صاحبان بھی اور ماں بھی ہوں گے تو جنہیں عربی ادب سے شغف ہے ان کے لیے ایک اور لطافت ہوگی، باقی مومنین ترجمے میں شامل ہیں. اسے علم معانی اور بیان میں اور علم بدیہی میں عرض فی البدیہی کہتے ہیں. جو جملہ میں آپ پڑھنے لگا ہوں، عرض فی البدیہی، اور کیا حسین استعارہ ہے عرض کا. لطف لیجئے گا. کہتا ہے میرا ہاتھ اللہ کے ہاتھ نے کاٹا ہے. اللہ اکبر، تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدر، اللہ کے
ہاتھ نے کاٹا ہے. علی دیکھیں ادھر دیکھیں, تھوڑی دیر بس ختم ہونے لگی ہے. میرا ہاتھ اللہ کے ہاتھ نے کاٹا ہے. کہ حضرت عمر کا زمانہ تھا, حضرت عمر کا. اور یہ واقعہ جو میں پڑھنے لگا ہوں, با اختلاف الفاظ مولانا شبلی نعمانی نے لکھا ہے. یعنی روایت میں صاحب کتاب مختلف روایت میں تو لفظوں کے چند لفظوں کا اختلاف ہو جاتا ہے. با اختلاف الفاظ مولانا شبلی نعمانی نے لکھا ہے, اور ان کی کتابیں کسی بھی پنجاب گورنمنٹ لائبریری سے یا پنجاب کالج کی لائبریری سے یا کسی بھی ہائی اسکول کی لائبریری سے ان کی کتابیں آپ کو مل جائیں گی. انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ وہ حضرت عمر کا زمانہ تھا. ایک بندہ طواف کر رہا تھا, مولا علی بھی طواف کر رہے تھے. اس نے کوئی حرکت ایسی کی جو آداب طواف کے خلاف تھی. مولا علی نے اسے تماچا مارا. وہ شکایت لے کے حضرت عمر کے پاس آیا. وہ شکایت لے کے حضرت عمر کے پاس آیا. میری دعا ہے اس سے سب کے پانی آنے مجلس جافی صاحبان کے جو مرحومین ہیں مولا ان کے درجات بلند کرے. صاحبان سب اعضاء کے مولا رزق میں برکت دے. انہوں نے کہا اے حضرت عمر عدل کیجئے. واہ واہ نہ بھی کرے سبحان اللہ پہ آپ یہ تو سارے ہی آدھے نا مل کے سبحان اللہ. اس نے کہا اے حضرت عمر عدل کیجئے, علی نے مجھے بیت اللہ میں تھپڑ مارا ہے. سبحان اللہ. حضرت عمر کہنے لگے بات پکی ہے کہ علی نے تھپڑ مارا ہے. اس نے کہا جی پکی گواہ آیا ہوں. گواہ آگے کیے. انہوں نے کہا جی ہم نے دیکھا علی نے بیت اللہ کے اندر طواف کرتے ہوئے اسے تھپڑ مارا ہے. حضرت عمر نے تخت چھوڑا, ایک اور تھپڑ مارا. اور یہی پہ میں زحمت تمام کرنے لگا ہوں. ویرانوں کے کہتے ہیں تیرے عدل کے صدقے میں علی کے خلاف آیا تھا. کرو واہ واہ نہ کرو, سبحان اللہ کی قیادت پا لو. سبحان اللہ تے ساری کہتے جے کسے مطلب فکر نہ تعلق ہو. اور دیکھا میں علی کے خلاف آیا تھا. حضرت عمر کہتا ہے چپ فضل اللہ فاق, چپ تیری ماں تجھ پہ روئے, اللہ تیرا منہ توڑے. کیوں؟ تجھے بیت اللہ میں تھپڑ علی نے نہیں مارا تھا. میری بات الواح قلوب پہ نقش کیجئے. بل انہو رعاک من عیون اللہ فحدک بید اللہ, تجھے اللہ کی آنکھوں نے گناہ کرتے دیکھا اور اللہ کے ہاتھ نے تھپڑ مارا. یہ تھپڑ تجھے علی نے نہیں مارا, تجھے اللہ کے. نوجوان مجھ سے پوچھتا ہے کہ اسکول یونیورسٹی کالجز میں سوال ہوتے ہیں حضرت علی نے فلاں کی بیعت کی, فلاں کی بیعت کی, فلاں کی. میں نے کہتا ہوں لمبا مناظرہ نہیں کرنا, اسی اسکول کی لائبریری سے الفاروق نکالنی ہے, یہ واقعات کھول کے بااختلاف الفاظ ان کے سامنے رکھنا ہے اور کہنا ہے کہ بقول حضرت عمر علی کا ہاتھ علی کا ہاتھ نہیں. کس کا ہاتھ ہے؟ اب وہ بندہ بتاؤ جو اللہ کے ہاتھ سے بیعت لے گا. چھوڑ دیا میں نہیں چھپے. ایک بندہ گزر رہا تھا, وہیں سے ایک بندہ جو میں پڑھ کے جا رہا ہوں اسے بعد میں کاؤنٹ کرنا ہے, اشرا ہوگا چند منٹوں. بندہ گزر رہا تھا مولا علی کے پاس ہے. وہ کہتا مولا یہ ابھی ابھی ایک بدو کا ہاتھ کاٹا ہے نا آپ نے. انہوں نے کہا میرے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا یہی تو سمجھ نہیں آتی. کہ علی تیری ولایت میں طلسم کیا ہے؟ تم نے ہاتھ کاٹا ہے, وہ قصیدہ پڑھ رہا ہے. وہاں علی نے تاریخ ساتھ جملہ فرمایا لو قطعو خشیتی بالمکراو اربن ارباو ثم آہرکو ثم فنفجرو فی الہواو فیسم الناس من کل ذرات علی حقا علی حقا. علی فرماتا اگر میں اپنے موالی کو کینچی سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کے ان ٹکڑوں کو آگ لگا دوں اور پھر راک ہوا میں اڑا دوں, اڑتے ہوئے ذرے سے آواز آئے گی علی حق ہے. سلامت رہیے. میں نے ابھی تک فرمائش نہیں کیا بعض لوگ بڑے ہو کے داد چھوٹے, میں ویسے قبائلی نکالا بھی مجھے سیکھا, لیکن اب میں داد میٹھا کب ہے میں بات سنانا چاہتا ہوں لیکن اس کا دکھ لینا ہے. میں یہ ممبر ہے بلا وجہ جھوٹ بول کے آپ کی وجہ سے سمجھیے میری بات ہو گئی.
سے کم بھی کہوں تو مہینوں میں سرور میں رہا ہوں اس جملے کے. یہ دو جملے جو کہنے لگا ہوں. پہلا جملہ مودت اگر ایسے کرو گے جزا کیسے ملے گی وہی سنانے لگا ہوں. پتہ نہیں کس نے کس مزاج میں سننا ہے. اچھا میرا قصیدہ پڑھ رہا ہے؟ جی مولا. حسن جی بابا جاؤ بازار میں میرا بھائی کھڑا ہے بلا لاؤ. اس کا لفظ بعد میں لے لیجیے. بازار میں یہ علی کہہ رہے ہیں یار نوجوان جو یہ 36 ساتویں میں نصاب میں ہوتا تھا اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. وہ یوم مواخات ہے آپ کا نصاب میں مواخات کا واقعہ ہوتا تھا ساتھ نکال دیا. چلیں جنہوں نے پہلے پڑھی ہوئی ہے انہوں نے پڑھا ہوگا. وہ جب ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا مہاجر انصار کو بھائی بنایا آخر میں علی بچ گیا تھا. علی کہتا سرکار مجھے کسی کا نہیں بھائی نہیں بنایا میں اکیلا رہ گیا ہوں. کہ یا علی میں نے کسی کو کسی کا بھائی اندازے سے نہیں بنایا. میں اللہ کی آخری حجت ہوں. میں نے سب کے اندر جھانکا ہے. جس کی نیت جس سے ملتی تھی اس کو اسی جیسے کا بھائی بنایا ہے. ان سب میں نہ کوئی تجھ جیسا ہے نہ کوئی مجھ جیسا ہے. آخری 5 منٹ ہے فضائل مصائب سمیت 4 سے 5 منٹ کی. مولا حسن آئے چچا بابا بلا رہے ہیں. پھر جملے کا لطف لینا ہے. آیا یا سیدی یا مولا کا طلب تا نہیں اے میرے آقا اے میرے امیر آپ نے مجھے بلایا ہے. فرماتے ہیں ہاں. آنکھیں میں نے سب کی دیکھ لی ہیں چہرے بھی دیکھ لیے ہیں. مولا آپ نے بلایا ہے. بتایا ہاں. مولا دوسرا کاٹنا ہے. میں اسی پہ تمام کہنے لگا ہوں. فرمایا جو کاٹا تھا وہ جوڑنا ہے. کٹی ہوئی انگلیاں کہاں ہے؟ اس نے کہا مولا کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دی. فرماتے غم نہ کر اپنی چادر اس کے ہاتھ پہ ڈالی. فرماتے یا اصابیت الاسود حلم الی یدہ والہکو حبشی کی انگلیوں جہاں بھی ہو اوڑ کے آ جاؤ. ہاتھ جڑ گیا چھڑانے لگا. فرماتے ہاتھ تو جڑ گیا اب کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا مولا جنہیں کٹا ہوا دکھایا تھا انہیں جڑا ہوا دکھانا ہے. پھر اسی بدو کے سامنے منافق کے سامنے یہاں سے پکڑا رخ پھیر کے کہتا ہے تھوڑی دیر پہلے شوق تھا نا تجھے پوچھنے کا کس نے کاٹا. انہوں نے کہا ہاں اب یہ بھی پوچھ کس نے جوڑا. اس نے وہاں پھر قصیدہ پڑھا میں نے سارا چھوڑ دیا. ایک جملہ سنانے لگا ہوں. بتا تو کس نے جوڑا؟ کہتے ہیں وہی بتاؤں گا. وہی چوراہے پہ کھڑا کہتا ہے یوحنا اللہ قطعو یمینی پہ عدل اللہ ہے واللہ کاؤ پہ فضل ہی. اللہ کے عدل نے کاٹا تھا اس کے فضل نے جوڑ دیا ہے. بہترین مدہ امیر عباس سفرا صاحب انشاءاللہ آپ کو تفصیلی فضائل و مصائب محمد والے محمد سنائیں گے. تبھی تمام ہوئی فضائل تمام ہوا تتمہ ہوا نتیجہ ہوا مقدمہ ہوا. تکمیل کے لیے ایک جملہ کہنے لگا 2 سے 3 منٹ میں. زخموں کا قرآن کہنے کو سجاد دیکھنے کو زخموں کا قرآن. رخسار زخمی پیشانی زخمی آنکھیں زخمی لب زخمی سینہ زخمی دل زخمی لہو رویا. اللہ اکبر. مولا کے مداح کہہ رہے ہیں بتائیے کہ زخمی پیشانی سے. میں 8 سال شام رہا ہوں اوزا میں دماسکس یونیورسٹی کے کلیت الادب میں. شام کو دیکھا بھی ہے پڑھا بھی ہے پرکھا بھی ہے. جو میرے بھائی نے کہا ہے نا ممبر کے تقدس کی قسم علامہ حسین بال بکی جو شام آپ نے جا چکا ہے مولا سب کو زیارت نصیب کرے گا. 18 کو پاکستانی مومنین کا اور ہندوستانی مومنین کا قافلہ جاتا ہے بازار شام میں. 19 کو صرف ایرانی مومنین اور بالابک لبنان کے مومنین وہ آتے ہیں. حسین بالابکی کو دیکھا انا یوں چل رہے تھے
کبھی ماتھا رکھتے کبھی کوہنیاں رکھتے. پوچھا ہمارے ایک دوست ہے سید مرتضی پھکر سے رہنے والے, انہوں نے کہا لماذا تمشی یا سیدی, انہوں نے کہا آپ استاد ہیں ہمارے, یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں امشی بسنت علی بن الحسین, کہ میں ویسے چل رہا ہوں جیسے شبیر کا سجاد چلا ہے. فرمایا جب کبھی قافلہ بڑھتا آگے سجاد گر پڑتا, کبھی کوہنیوں کے بل کبھی پیشانی کے بل. اللہ اکبر. نماز پڑھ رہے ہیں میرے امام نافلہ, 4 جملے ہیں گن کے ماتمیوں عزیزو. نماز سامنے بیٹھے ہیں صحابی ابن منذر مدائنی. ابن منذر نماز تمام ہوئی, قریب آ کے بیٹھا. فرزند رسول اجازت ہو اور ناراض نہ ہو تو ایک سوال کروں. فرماتے ابن منذر پوچھ. مولا اگر کوئی عذر شرعی نہ ہو, بظاہر کوئی بیمار نہ ہو, مولا وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ فرماتے ہیں نہیں. کہتے ہیں حسین کے بیٹے ناراض نہ ہونا, آپ بظاہر بیمار نہیں لگ رہے. میں نے تو لفظ ہی کہتے ہیں, مصائب لفظوں میں چھپا ہوتا ہے. مولا بظاہر بیمار نہیں ہے, پھر بیٹھ کے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں ابن منذر عذر منی. آزاد کشمیر والوں لفظ یہی ہے, علامہ طنطاوانی جیسے عالم جلیل نے لکھا ہے. فضائل میں ہم کوئی تشریح کر سکتے ہیں, مصائب میں ایک لفظ اپنی طرف سے نہیں کہنے لگا. فرماتے ابن منذر عذر منی, میرے قریب آ. ابن منذر قریب آیا, لفظ یہی ہے رفع ثیابہ عن ساقہ. سید زادوں سے میں معافی مانگ رہا ہوں, حسین کے بیٹے نے اپنے پنڈلی سے تھوڑا سا کپڑا ہٹایا. ابن منذر گش کھا کے گر پڑا, ہوش میں لایا گیا. صحابہ نے پوچھا کیوں گش کھا گیا تھا؟ کہتے مر جاؤں, سجاد کے جسم پہ گوشت نہیں ہے, صرف ہڈیاں ہیں. ہڈیاں ہیں اور ہڈیوں پہ کڑیوں کے نشان ہیں. ایک حساس جملہ میں نے کہنا ہے ماتمیوں, ہے بڑا حساس. میرے قبلہ درجات بلند ہوں, مجھے روک کے فرماتے ہیں, فرماتے عمران بیٹے یہ جملہ چھپا کے پڑھا کر, مسائل کی بے ادبی بھی نہ ہو سکتا ہے کوئی مومن اسے نظر انداز کر دے, یہ بھی بے ادبی ہے, اور کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو. چھپا کے کہنے لگا ہوں اشارتاً. کہتے ہیں مر جاؤ, حسین کے بیٹے بڑے مظلوم ہیں آپ. اتنا ظلم. بولا کیوں؟ فرماتے گردن میں توق, کمر میں لنگر, ہاتھوں میں کڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, جو توق تھا اس میں کانٹے لگے ہوئے تھے. لم اقدر ان احول او یمیناً او یساراً. فرماتے ہیں وہ کانٹے ایسے تھے نہ میں دائیں مڑ سکتا تھا نہ میں بائیں مڑ سکتا تھا. مولا مر جاؤں, پھر تو کائنات کے سب سے بڑے مظلوم ہو. ایک بات کے لیے 2 منٹ لیے ہیں. جب ابن منذر نے کہا نا بڑے مظلوم ہو کائنات کے, سرکار نے امامہ اتار کے زمین پہ رکھا. اذا جلد ما علی بن الحسین, رخساروں پہ دونوں ہاتھ مارے. فرماتے منذر کے بیٹے تو نے عدل نہیں کیا. مولا کیوں؟ فرماتے ایک مظلوم مجھ سے بھی بڑا ہے. مولا ظلم آپ پہ ہوا, آپ سے بڑا مظلوم کب گزرا؟ فرماتے گزرا نہیں, آج بھی ہے. مولا کون؟ فرماتے مرد نہیں مستور ہے. مولا کون؟ فرماتے میری پھوپھی زینب. حیران ہو کے کہتے ظلم آپ پہ ہوا, مظلومہ آپ کی پھوپھی زینب. فرماتے ابن منذر جب سے قید چھوٹی ہے میں سر پہ مسا کر لیتا ہوں, میری پھوپھی آج تک زخمی, جب بھی مسا کرتی ہے زخم کھل جاتا. محمد و آل محمد.